बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उसके बारे में मज़ीद अपडेट्स देंगे जो इंतहाई अहम हैं। सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जा रही है, लद्दाख में भी, गलवान वादी में भी, और अब तो बातें होने लगी हैं आज़ाद कश्मीर की भी। भारत का वही रवैया है, मिन्नत तरला चल रहा है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वीडियो की तफसील से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। वो भारत जो खित्ते का टाइगर बना हुआ था और सारा का सारा जोर गरीब हिंदुस्तानी मुसलमानों पर निकाल रहा था और सरेआम दुनिया को बता रहा था कि मैं ये कर रहा हूँ, आज वो भारत चीन के साथ बिल्ली और चूहे वाला खेल खेल रहा है। मुज़ाकरात करता है, मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात में वो जिन चीज़ों पर मान जाता है, मानना क्या उसको मानना पड़ता है, फिर उन चीज़ों में छेड़छाड़ करता है, फिर मार खाता है, फिर माफ़ी मांगता है। एक बार फिर मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है कि कोर कमांडर्स के दरमियान मुज़ाकरात हों, जो लद्दाख का कोर कमांडर है उसके ज़रिए, और उससे पहले जितने भी अब तक मुज़ाकरात हुए सियासी लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर, वो सब फेल हो चुके हैं। उससे पहले हुकूमती अरकान की एक मजलिस बैठी है, आपस में मुज़ाकरात हुए, उसमें रॉ के लोग भी थे, अपोजिशन के भी थे, मीडिया अरकान भी थे। उसमें यह डिस्कस हुआ कि हमने जो मीडिया का मुंह मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है चीन के कहने पे, बजाय इसके कि हम इनका मुंह बंद रखें, क्योंकि इसके बहुत नेगेटिव असरात सामने आ रहे हैं। आवाम खड़ी हो गई है, सवाल कर रही है, फौज के बारे में सवाल कर रही है, हमारे बारे में सवाल कर रही है, तो इसके बहुत नेगेटिव असरात सामने आ रहे हैं। बजाय इसके कि हम इस मीडिया का मुंह बंद रखें, क्यों ना हम इसे अपने तौर पर चलाएं। भले भारत चीन से मार खा रहा हो, भले भारत पाकिस्तान से मार खा रहा हो, लेकिन भारतीय मीडिया अपना वो काम करता रहे जो अभी तक वो करता रहा, ताकि अवाम का गरूर ख़राब ना हो, उनकी इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुँचे, वरना तो सारी की सारी अवाम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी के ही एक मेंबर की जो ऑडियो कॉल लीक हुई थी, जिसमें अवाम को पता चला कि वो बता रहा है कि 250 फौजी इस वक्त तक मारे जा चुके हैं, जबकि हुकूमत और मीडिया सिर्फ 20 बता रहे हैं। 250 फौजी इस वक्त तक मारे जा चुके हैं, और चीन भारत में 150 किलोमीटर तक अंदर घुस चुका है, कैंप्स पे कब्जा कर चुका है, बेसिस पे कब्जा कर चुका है, अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो दरियाओं का रुख मोड़ रहा है। और यहाँ बताया जा रहा है कि सिर्फ 20 फौजी थे। अगर 20 फौजी थे तो आप जो कह रहे हैं हमने चीन से अपने फौजी छुड़वाए हैं, वो कौन थे, उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे। सरेआम डायरेक्ट माफ़ी मांगी है चीन से भारतीय हुकूमत ने कि आइंदा हमसे कोई ऐसी गलती नहीं होगी, और चीन से यकीन दहानी करवाई है कि भारत आइंदा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। माफ़ी डायरेक्ट मांगी है और यकीन दहानी रूस के ज़रिए करवाई है, तब चीन ने आपके फ़ौजियों को रिहा किया है। उसके अलावा जो फ़ौजी लापता हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने मार खाने के डर से ख़ुद को दरिया में फेंक दिया था, उनकी लाशें लापता हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो प्रेशर डेवलप कर रही हैं, उनको रोकना भी मुश्किल हो रहा है, वरना एक्सपोज हो जाएंगे। अब इनका जो प्लान है वो ये है कि जो इलाके चीन हमसे ले चुका है, चीन को राज़ी किया जाए कि वो मज़ीद आगे ना बढ़े, जो इलाके ले लिए वो ले ले। उसके बाद ये अपनी आवाम को बताएंगे कि चीन हमारे किसी इलाके में नहीं घुसा। जो 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी का भी बयान आया, APC का इजलास जो उसने बुलाया था, जिसमें उसने झूठ की इंतहा कर दी थी। यानी मीडिया तो छोड़ो, इतना बड़ा भारत, उसका वज़ीर आज़म कह रहा है कि चीन हमारी किसी सीमा में दाखिल नहीं हुआ, और जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं वो दुश्मन को सबक सिखाकर शहीद हुए हैं। जिसके बाद चीन ने भी धमकी दी थी कि अगर भारत ने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो हम मकबूजा वादी में भी घुस सकते हैं। तो अब इनकी ये कोशिश है, और उसके बाद ये रुख अवाम का पाकिस्तान की तरफ मोड़ना चाहते हैं, और ये ऑलरेडी शुरू कर चुका है। भारत ने बॉर्डर पर इश्तियाल अंगेज़ फायरिंग शुरू की हुई है, मार्टर गोले बरसाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मकबूजा वादी में भी जुल्म और सितम की इंतहा कर दी है उसने।
اپنے مظالم تیز کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سندھ میں الطاف حسین کے زمانے کے جو ایلیمنٹس تھے وہ اب بھی موجود ہیں، ان پر انویسٹمنٹ بڑھا دی ہے اور بلوچستان میں بھی اپنی نقل و حرکت تیز کر دی ہے۔ لیکن چین اس وقت بھارت کو کوئی بھی کھیل کھیلنے نہیں دے رہا۔ جو سٹیپ بھی بھارت اٹھا رہا ہے اس کو انتہائی تگڑا جواب مل رہا ہے۔ ابھی جو انہوں نے ایک نئی موومنٹ شروع کی تھی کہ چینی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ اگر ایسا کیا تو کس کو نقصان ہوگا۔ اس سب میں بھی بھارت کی ہی تباہی ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ اگر بھارت ہم سے پروڈکٹس نہیں لیتا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری ایکسپورٹس کا 2% ہے جو بھارت کو جاتا ہے۔ بلکہ بھارت کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ اتنی بڑی آبادی کے لیے اتنی پروڈکٹس وہ اتنی جلدی کہاں سے لے کے آئے گا، اور وہ بھی اس ریٹ میں۔ اور اگر چین بھارت سے پروڈکٹس لینا بند کر دے تو بھارت کو بہت فرق پڑے گا، اور اس کا ایک ٹریلر چین نے دکھا بھی دیا ہے۔ چین نے بنگلہ دیش کی 97% پروڈکٹس پر کسٹم ڈیوٹی بالکل زیرو کر دی ہے۔ وہ پروڈکٹس جو وہ بھارت سے لیتا ہے اب وہ بنگلہ دیش سے اور پاکستان سے لے گا، اور ایسا کر کے بنگلہ دیش کو بھی چین نے خرید لیا ہے۔ جو بنگلہ دیش پاکستان کے خلاف اور بھارت کا دوست ہوا کرتا تھا، آج وہ بھی بھارت کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ اور یہ بائیکاٹ کیا کریں گے؟ آج ہی، یہ آج کی خبر ہے کہ چین کی ایک مشہور موبائل کمپنی کا ایک موبائل فون لانچ ہوا اور آج ہی بھارتی مارکیٹ سے اس کا صفایا ہو گیا۔ اتنی ڈیمانڈ تھی اس کی۔ وہی بھارتی عوام جو چینی پروڈکٹس کو بند کرو، ان کا بائیکاٹ کرو نعرے لگا رہی تھی، ایسا ٹوٹے کہ وہ موبائل فون ہی ختم ہو گیا مارکیٹ سے۔ پھر بھارتی میڈیا تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ چین بھارت پر بہت بڑا سائبر حملہ کرنے والا ہے، جس سے بھارتیوں کے بینک اکاؤنٹس خالی ہو جائیں گے۔ اور اس کا ایک ٹریلر یہ دیکھ بھی چکے ہیں، جو انہوں نے کمانڈوز کی فورس بھیجی تھی اسپیشل ایکشن کے لیے۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ ان کا رابطہ ہی پیچھے سے منقطع ہو گیا تھا۔ چین نے ان کے سارے سسٹمز ہی جیم کر دیے تھے، ان کی ٹیکنالوجی ہی جواب دے گئی تھی۔ اب اس وقت ساری بھارتی قیادت، تینوں افواج کے سربراہ، بھارتی آرمی چیف سب سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لداخ اور گلوان ویلی کو تو چھوڑو، مقبوضہ کشمیر کی ٹینشن لگ گئی ہے۔ جس طرح سے مار پڑ رہی ہے چاروں طرف سے، کیا پتہ کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں اس وقت بنگلہ دیش بھی کھڑا ہو گیا ہے، نیپال بھی کھڑا ہو گیا ہے، چین بھی کھڑا ہوا ہے، اور ایون کہ بھوٹان اور میانمار بھی بھارت کے خلاف ہو چکے ہیں۔ پاکستان کیوں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے؟ 2 منٹ کے لیے ذرا آپ سوچیں اس بات کو کہ اس موقع پر پاکستان کیوں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کہ نیپال نے اپنی فوجوں کو بارڈر پر بھیج دیا ہے، نقشے کی منظوری بھی ہو چکی ہے، اور باقاعدہ نیپال کے ریڈیو پر گانے چل پڑے ہیں کہ بھارت کو توڑنا ہے، بھارت سے اپنے علاقے واپس لینے ہیں، بھلے لڑنا پڑے، بھلے مرنا پڑے، یا بھلے جو ان کی گورکھا فورس ہے جو انہی علاقوں میں ہے، جو بھارت کی فورس میں کام کر رہی ہے، وہ غداری کر لے۔ جس طرح سے بھی ہو اب ان علاقوں کو واپس لینا ہے۔ اور آج کی سب سے بڑی خبر، جو سب سے تازہ ترین خبر ہے، کہ گلوبل ٹائمز جو چین کا سب سے بڑا اخبار ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم بھارت کا 1962 سے بہت برا حال کریں گے۔ اب بھارت کیا کر رہا ہے؟ ہم نے آپ کو بار بار بتایا، جب سے مودی الیکشن جیتا تب سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو گیا ہے، اب پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ شخص خود ہی بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ تو وہی ہو رہا ہے۔ چین کے آگے یہ منتیں ترلے کر رہے ہیں، یہاں پاکستان کو ایگریشن دکھا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کو اس کا علم نہیں؟ کیا پاکستان سے اس بارے میں مشورہ نہیں کیا گیا، یا پاکستان جانتا نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ چین جو کھل کر نہیں کہہ سکتا کہ میں پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہمارے بندے کام کر رہے ہیں، گلگت بلتستان یہ سارے سی پیک کے روٹس ہیں، بلوچستان جو ہے وہ سی پیک کا روٹ ہے، اور ہماری وہاں پر انویسٹمنٹ ہے، اس لیے ان علاقوں کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک تو وہ کھل کے کہہ رہا ہے۔ اب پرابلم کیا ہے
کہ پاکستان جب سے آپ نے 370 کا خاتمہ کیا ہے، پاکستان آپ کے ساتھ لڑائی میں پہل نہیں کر سک رہا، کیونکہ فیٹف کے مسائل ہیں، انٹرنیشنل پریشر ہوگا، IMF کے آگے کیا جواب دیں گے، ورلڈ بینک، ہمیں معیشت مارتی ہے ہر طرف سے۔ چین کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر بھارت پہل کرتا ہے تو پاکستان اس کے لیے گراؤنڈ بنا چکا ہے، پوری دنیا کو پہلے سے بار بار بتا رہا ہے کہ دیکھو بھارت یہ کرنے والا ہے، دیکھو بھارت یہ کرنے والا ہے۔ وہ ایک سینیریو بنا رہا ہے کہ اگر بھارت نے کچھ بھی کیا تو ہم سے کوئی پھر نہیں پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے پھر ہاتھ آزاد ہوں گے، ہم پھر کھل کے مار سکیں گے اور کوئی انٹرنیشنل پریشر ہم پہ نہیں آئے گا، کیونکہ بھارت اپنے پاس جو بیک اپ میں جو آپشن رکھتا ہے وہ انٹرنیشنل پریشر کی آپشن رکھتا ہے، وہی جو اس نے کارگل میں کیا تھا اور وہی جو اب بھی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اب کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ آگے چین ہے، وہی عرب جو پاکستان کو کہتے تھے کہ آپ کشمیر کو امت کا مسئلہ نہ بنائیں، وہ اب چین کے خلاف ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ نے تو صاف جواب دے دیا ہے، آسٹریلیا پیچھے ہو گیا ہے جس کو چین کھلی دھمکیاں دے رہا تھا، تو انٹرنیشنل پریشر چین پر تو پڑنے والا نہیں ہے، اور پاکستان اپنا سین ایسا بنا رہا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر نہ پڑے، پاکستان آپ کو مارے اس سے پہلے آپ اس قدر بدنام ہو چکے ہوں کہ انٹرنیشنل پریشر پڑنا تو دور کی بات، دنیا کہے کہ پاکستان نے بڑا اچھا کیا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔